فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت ان الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل وهم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم واغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 127 تک پچھلے درس میں پڑھا تھا. آیت نمبر 128 سے آیت نمبر 136 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آگے اللہ کے دین کی دعوت پیش کی اور فرعون اور اس کے درباریوں سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابل کوئی جواب نہ بن پڑا. انہوں نے آپ سے نبوت و رسالت کی حقانیت کی دلیل مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزات جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے تھے وہ ان کے سامنے رکھے. پھر وہ جادوگروں والا واقعہ ہوا جس کو ہم نے پڑھا تھا. اب جب یہ بھی ان کی دسترس سے معاملہ باہر چلا گیا, انہوں نے پرانے طور طریقے اختیار کیے اور بنی اسرائیل کے اوپر دوبارہ سے مظالم کا سلسلہ شروع کیا کہ تاکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کریں اور وہ جو ایک پوشیدہ انقلاب فرعون کی حاکمیت کے خلاف شروع ہو رہا تھا وہ ابتدا میں ہی دب جائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جانتے تھے کہ جو عام لوگ نہیں جانتے تھے. آپ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. بے شک ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے, جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتا ہے اور آخر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے.
قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ کہنے لگے ان کے آنے تمہارے یعنی آنے سے پہلے ہم بہت اذیت دیے گئے، تمہارے آنے سے پہلے ہمیں بہت نقصان پہنچایا گیا ہے، اور تم جو دعوت لے کر آئے اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ کوئی نہال نہیں ہوا، اب بھی ہم اسی تکلیف کے اندر ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان قریب تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، زمین میں تمہیں خلافت عطا کرے گا، فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اب تھوڑا یہاں بات کو سمجھیں، دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ماضی میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو چنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے، اور یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچایا، اور یہ جو حاکمیت تھی مصر کی وہ یوسف علیہ السلام کو عطا کی۔ یوسف علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کی دعوت کو مصر اور اطراف و اکناف عالم کے اندر جو ہے اس کو پھیلایا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل تھے، یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس دین کو آگے لے کر چلتے، لیکن انہوں نے دین کو اپنی زندگیوں میں ثانوی حیثیت دی، دنیا کو اولین حیثیت دے دی، اور وہ حکومتوں اور سیاستوں میں پڑھ کے انہوں نے بدعنوانیاں کیں، عیاشیاں کیں، وہ سارے معاملات کیے کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ قبطیوں نے، اہل مصر نے ان کے خلاف ایک خونی انقلاب جو ہے وہ یعنی لے کر آئے، اور بڑی تعداد کے اندر بنی اسرائیل کا قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا، اور دوبارہ سے قبطی جو ہے وہ مصر کی حاکمیت پہ قابض ہو گئے، سارے بنی اسرائیل دوبارہ غلام بنا لیے گئے۔ اب وہ غلامی کا 150-200 سالہ عرصہ وہ چلتا رہا کہ جس میں 2 نسلیں ان کے ہلاک کر دی گئیں، ان کے لڑنے کے قابل مرد مار دیے گئے، ان کے لڑکے مار دیے گئے، ان کی عورتیں، ان کے بچے اور ان کے بوڑھے چھوڑ دیے گئے، انہیں اپنا غلام بنا لیا گیا۔ 150-200 سالوں تک غلامی میں پرورش پانے والے جو بچے بڑے ہوئے وہ سارے غلام تھے، فطری طور پہ غلام تھے، ان سے بار برداری کا کام لیا جاتا، ان سے اپنے پیشاب پخانے صاف کروائے جاتے، ان سے مطلب یعنی جانوروں جیسا سلوک ان کے ساتھ ہوتا۔ اب ظاہر ہے وہ بالکل ہی دنیاوی علوم، دینی علوم سے نابلد قوم، غیر تربیت یافتہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندر سے فطری طور پہ متکبر قوم، کہ جسے یعنی کہ اپنے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کا قتل کر دیا تھا، اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے، آگے ہم پڑھیں گے بھی، یعنی پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، ایک اشارہ آگے بھی آئے گا، وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور شام میں ایک بہت اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کی وہاں شادی ہو گئی تھی، ان کی اولادیں ہو گئی تھیں ان کا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں وہ یعنی کہ بہت بہتر اور احسن انداز کے اندر دین کی تبلیغ و اشاعت کر سکتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، جس ظلم سے نجات حاصل کر کے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام یہاں سے جا چکے ہیں، واپس پلٹ کے کیوں آئے، کس کے لیے آئے؟ اپنے پورے خاندان کو ٹارگٹ پر لے آئیں۔ بھائی دیکھیں، سمجھے ذرا اس بات کو، آج سے پہلے تک تو یہ نہیں پتا تھا کہ اصل میں، کیونکہ ابھی تک تو وہ فرعون کے محل میں پلے تھے، یہ نہیں پتا تھا کہ اس لڑکے کا بنی اسرائیلی کس قبیلے سے تعلق ہے۔ آج جب ہارون ساتھ کھڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ ہیں اس کے گھر والے۔ آج جب ہارون ساتھ کھڑا ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ ہیں اس کے گھر والے۔ اب وہ پورا قبیلہ، پورا گھرانہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ کے اوپر لے کر آ گئے، یعنی فرعون اور اس کی فوج کے۔ یہ سب کر کس کے لے رہے ہیں؟ وہ احسان فراموش قوم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ یہ آئے ہمارے لیے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو قربانی بنا دیا ہمارے لیے۔ اب بھی ان کو اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہے، اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا،
تیرے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت کا شکار تھے، تو جو دعوت لے کے آیا اس سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج بھی ہمارے ساتھ وہی کیفیت ہے، یعنی وہی مظالم کا معاملہ۔ کالا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، دیکھو سمجھو ذرا اس بات کو، یہ نہیں کہا جا رہا ان سے، سننا توجہ طلب بات ہے، میری توجہ طلب بات، یہ نہیں کہا جا رہا ان سے کہ مسئلہ یہ ہے تم نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی ہے، دشمن تم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ویسے ہتھیار نہیں ہے جیسے تمہارے دشمن کے پاس، مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری معیشت تمہارے دشمن کے مقابلے میں صفر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، زمین میں تمہیں خلافت عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم اعمال کیا کرتے ہو۔ بحث یہ ہے ابھی جب تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہی جو پہلے بتا دی گیا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، تم صبر کرتے ہو یا نہیں؟ اس وقت یہ نہیں کہ تمہیں بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تمہاری لیبارٹریوں میں جوہری ہتھیار بنے، تمہاری جو ہے وہ بڑی بڑی فیکٹریز لگیں کہ جن میں تم دنیا بھر کے ایکوپمنٹ ایجاد کرو، نہیں، ابھی تم صبر کرو، اللہ تمہیں تمہارے صبر کے بدلے تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے دے گا۔ ابھی ہم اس پہ مزید بات کریں گے، ذہن کے اندر خیال آ رہا ہو کہ یہ سب چیزیں بے معنی ہیں، نہیں، یہ بے معنی نہیں ہے، لیکن فی الحال بنیادی طور پہ سمجھنے کی بات یہ ہے، کیونکہ جب سمجھیں کہ آپ بہت زیادہ یعنی کہ تعلیم یافتہ ہوں، بہت زیادہ، اور حالات پہ صبر نہ کر سکتے ہوں، تو آپ کے ملک کے بہت زیادہ تعلیم یافتہ دشمنوں کے ملک میں چلے جاتے ہیں یا نہیں؟ اپنا ہی ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا نہیں؟ صبر نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جب آپ نے بہت زبردست قسم کے بھی ہتھیار بنا لیے ہوں اور آپ حالات پہ صبر نہ کر سکتے ہوں، تو لیبیا کی طرح اپنے ہتھیار بیچنے پہ مجبور نہیں ہو جاتے؟ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی معیشت بہت زبردست کیوں نہ ہو، لیکن سمجھے ذرا اس بات کو، برونائی کی طرح آپ بھی اپنی ساری معیشت کا کنٹرول یو این او کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ سارا یہ ہے آپ اپنے حالات پر کتنا صبر کرنے والے ہیں، کہ جو حالات فی الوقت آپ کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، انفرادی طور یا اجتماعی طور بندہ آزمائش سے آزاد کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے۔ جانوروں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہے نا، اللہ کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس طرح اللہ نے ان کو سجایا ہے، سکھایا ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، مرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ انسان کے اندر فرق یہ ہے کہ انسان اچھائی اور برائی سے گزارا جاتا ہے، وہ اس گزرنے کے دوران میں جو آزمائشیں اس کے اوپر گزرتی ہیں اس پہ صابر و شاکر رہتا ہے۔ جب وہ صابر و شاکر رہتا ہے تو بدلے میں اللہ رب العزت اس کو اجر عطا کرتا ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اب آپ سمجھیں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم نے اعمال کیا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم نے اعمال کیا کیے۔ اس میں بڑا نکتہ ہے، آپ دیکھیں، آپ کو آپ کے موجودہ دور حکومت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت کرتے ہیں نا، جب حکومت و سیاست آپ کی یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے آپ کا، اس میں آپ جواب دہ ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ آپ اپنے اس میں آپ جواب دہ ہیں عوام کو، اور اس میں آپ اپنے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دکھاتے ہیں عوام کو۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں پچھلے دنوں تک عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کا ریٹ نیچے تھا، ہماری حکومت نے پیٹرول کا ریٹ کیا ہوا تھا اوپر ملکی خزانے کو بھرنے کے لیے، صحیح؟ پھر کیا ہوا کہ جب یعنی کہ اب الیکشن قریب آ رہے ہیں تو دوبارہ سے عوام میں اپنا آپ منوانے کے لیے انہوں نے پیٹرول کے ریٹ وہ لا رہے ہیں نیچے، ایسے جس سے تاثر وہ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے دور حکومت میں تمہارے لیے کتنا فائدہ ہے، ایسے ہی نا۔ پھر اس کے برعکس وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، بحث ابھی اس سے نہیں ہے، میں صرف ایک نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں یہ وہ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو، ایسے ہی نا۔ لیکن
اصل میں طرز حکومت یہ ہے جو اسلام کے اندر ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، عمل کیا جاتا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے، عمل کیا جاتا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے، اے اللہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا، کتنا فرق ہے۔ اب فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فرعون نے جس بات کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اور وہ سب کو جو للکارا تھا اور جو بات کہی تھی، تمام مصر کا حاکم کون ہے؟ میں ہوں، سارے وسائل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے ہاتھ میں، یہ نہری نظام تمہارے گھروں کے سامنے سے جو گزرا ہے یہ کس کا مرہون منت ہے؟ میرا۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیں افریقہ پورا مصر میں تھا، بر اعظم افریقہ پہ مصر کا تسلط تھا، پورا کا پورا مصر کے اندر ایک بر اعظم پورا ایشیا مصر میں تھا، 2 بر اعظموں پہ حکومت کرتا تھا فرعون، اور نام کیا آتا تھا؟ ایک ملک مصر کا، اس میں 2 بر اعظم آتے۔ افریقی سارے معدنی وسائل کس کے قابو میں؟ فرعون کے۔ اور ایشیا کے سارے معدنی وسائل کس کے قابو میں؟ فرعون کے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ معدنی وسائل سے مالا مال جو 2 بر اعظم ہیں وہ افریقہ اور ایشیا ہیں۔ معدنی وسائل سے دنیا میں سب سے زیادہ مالا مال، دنیا میں سب سے زیادہ ہیرا افریقہ میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ سونے ایشیا سے نکلتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول ایشیا سے نکلتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ان 2 بر اعظموں پہ اس کی حاکمیت، وہ اپنے وسائل، اپنی معیشت، اپنے معاملات کو لے کے قوم کو بتا رہا ہے کون ہے؟ میرے سوا، بتاؤ میں کرنے والا ہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے آل فرعون کو، فرعون والوں کو ہم نے قحطوں سے پکڑا۔ کس سے پکڑا؟ ہم نے قحطوں سے پکڑا اور پھلوں کے نقصانوں سے پکڑا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ تھا ٹیزر، اس کی تفصیل اگلی آیات کے اندر ہے، وہ کس طرح ہوا تھا سننا ذرا، یہ ہم پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، سننا ذرا بات، بڑی غور طلب بات۔ جب کوئی اچھا کام ہو جاتا، جب کوئی بھلائی ہو جاتی تو کہتے ہم نے کیا، ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی خرابی ہو جاتی، یتطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو کہتا ہے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ہے، منوسیت ہے۔ نعوذ باللہ، نہیں سمجھے؟ یہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ساری منوسیت، یہ ساری بدشگونی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، اس ساری کی ساری بد نصیبی اللہ کی طرف سے ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اور لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اب دیکھو ذرا عقیدے کا مسئلہ سمجھیں اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منوسیت کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر 3 جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے، کتاب النکاح میں بھی لائے، کتاب الرقاق میں بھی لائے، کتاب القدر میں بھی لائے، یعنی تقدیر کے مسائل میں بھی لائے، نکاح کے مسائل کے اندر بھی لائے ہیں، اور جو دل کو سخت یا نرم کرنے والی باتیں ہوتی ہیں اس بیان کے اندر بھی لے کر آئے۔ منوسیت کوئی چیز نہیں ہوتی، فرمایا اگر منوسیت ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، اگر منوسیت ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی، خالی گھر میں، شریر گھوڑے میں، اور عورت میں۔ نہیں سمجھے بھائی؟ دیکھو ذرا سمجھنا بات، انسان آبادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اب بھائی میرے، انسان آبادی کے لیے پیدا کیا گیا، گھر خالی ہونا، بستیاں خالی ہونا، شہر خالی ہونا، یہ کیا ہے؟ ویرانے منوسیت کی علامت ہے ایک طرح سے۔ تو اگر ہوتا تو خالی گھر میں ہوتا، ایک بات۔ یا چلو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں، ہم منوسیت کو جنات کی اس میں بھی ڈالتے ہیں، حالانکہ اس کا منوسیت یا غیر منوسیت سے کوئی تعلق نہیں، جنات کے ہونے یا نہ ہونے کا، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتے ہیں۔ اچھا دیکھو اب خالی گھر وہ جنات کی رہائش ہوگا، ایسا ہی ہے،
ایسے ہی ہوگا نا بھائی ہمارے ساتھ تو رہنے سے جگہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ میرے 6 بچے میرے گھر کے اندر, میرے بچوں کے لیے جگہ نہیں ہے تو ان کے لیے کہاں سے ہوگی. ایک بات تو اب غور طلب نکتہ ہے کہ خالی گھر بھائی وہ جنات کا مکین ہوتا, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہوتا تو ایسا ہی ہے نا. اسی طریقے سے عورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرات عورت فاذا خرجت استشرف الشیطان, عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے, کیونکہ جب یہ نکلتی ہے تو شیطان تاک لگا کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی کہ اگر عورت پردے میں ہے تب تک تو ٹھیک ہے, جہاں عورت پردے سے باہر ہوئی شیطان تاک لگا کے بیٹھ جائے گا, اسے یا اس کے ذریعے کسی اور کو فتنے میں مبتلا کرے گا. تو اگر منوسیت ہوتی عورت میں. سواری اصلاً کس کے قابو میں نہیں, سواری اصلاً انسان کے قابو میں کبھی نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین, باقی ہے اس اللہ کے لیے جس نے سواری کو ہمارے قابو میں دیا, ہم اسے قابو کرنے والے نہ تھے. ایسے نا ہم پڑھتے ہیں نا دعا, سواری نہ کبھی ہمارے قابو میں تھی, نہ ہے, نہ ہوگی, اللہ ہمارے قابو میں دیتا ہے. دیکھو حادثات ہوتے ہیں کیا, ارے یار کیا بتاؤں وہ بالکل بس میری آنکھ لگ گئی تھی, کس نے آپ کے قابو سے نکل لیا؟ کوئی سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ ارے یار بریک فیل ہو گیا, اچھا خاصا نکلے, نہیں سمجھے ہیں کچھ بات. سواری کبھی بھی آپ کے قابو میں تھی ہی نہیں, اللہ نے آپ کے قابو میں دی. سننا ذرا بات کو, تو اس کا خیر و شر تو آپ کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں. جب اس کا خیر و شر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو اگر منوسیت ہوتی تو جو پہلے سے شریر سواری ہے, جس میں پہلے سے شر موجود ہے, اس میں ہوتی نا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منوسیت کوئی چیز نہیں ہے. اب سمجھیں, سننے ذرا بات کو. دیوار پہ کوا بیٹھا, مہمان آئیں گے, چپل پہ چپل چڑھ گئی, سفر ہوگا, کیا ہو گیا؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ بھائی شیشہ ٹوٹ گیا, بدشگونی کی علامت ہے. بلی راستہ کاٹ گئی, بلی کو نہیں پتا غریب کو میں راستہ کاٹ گئی ہوں. اچھا میں راستہ بھی کاٹ دیتی ہوں کیا؟ بلی غریب کو نہیں پتا. بتاؤ دروازے کا انڈا ٹوٹ گیا, کسی نے جادو کیا ہے. لو وہ بچہ انڈے لے کے جا رہا تھا, ایک انڈا ٹوٹ کے گر گیا, اس لیے بھاگو, کسی نے جادو انڈا پھینکا. لیمو میں سوئی لگی پڑی ہے, کسی نے جادو کر دیا. سمجھے ہے بات؟ اگر منوسیت ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی, نہ لیمو میں ہوتی, نہ انڈے میں ہوتی, نہ چپل میں, نہ کوے میں, نہ شیشے میں, نہ کسی اور چیز میں. ہے اول تو وہاں تو نشان بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ان 3 میں ہوتا, اور ان 3 میں بھی نہیں. آپ سمجھیں اس بات کو. مسند احمد کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے سوا کسی اور سے شگون یا بدشگونی کا عقیدہ رکھا, اس نے شرک کیا. جس نے اللہ کے سوا کسی شے سے شگون, نیک شگون یا بدشگونی کا عقیدہ رکھا, اس نے شرک کیا. کیونکہ اصل میں نیک شگون بدشگون ہے کیا؟ خیر و شر, بھلائی اور برائی. اور بھلائی اور برائی کا خالق و مالک اور اس پہ کنٹرول رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. آپ دیکھیں چونکہ وہ بدعقیدہ تھے, اب ان کی بدعقیدگی کا آپ اندازہ کریں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں ہماری وجہ سے ہوا, ہم نے یہ کیا تھا نا, وہ اس وجہ سے ہو گیا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور جب کوئی برائی پہنچتے کہتے ہیں موسیٰ کے اس کے ساتھی یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے یہ منوسیت ہوئی ہے, یہ ان کی بدشگونی کی وجہ سے. الا خبردار, انما طائرهم عند اللہ, خبردار بد نصیبی اللہ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, اور لیکن اکثر بھائی نا یہ تقدیر کے معاملات اللہ کی طرف سے, اللہ کے سوا کوئی اور اس پہ قادر و مالک ہے ہی نہیں. اچھا سنیں, ایک اور نقطے سے سمجھیں کیا ہے بد نصیبی. ایسی سمجھیں ذرا 2 منٹ کے لیے. بھائی کیا ہے اچھا نصیب ہونا یا برا نصیب ہونا؟ سمجھیں. مثال کے طور پہ
ایک آدمی کے پاس بہت سارا مال ہے، اب بھائی توجہ سنیں، ایک آدمی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، مال ہے، ایک بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑے بڑے مکانات، بڑا کاروبار ہے۔ ایک آدمی کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، وزیر مشیروں سے، آرمی جنرلوں کرنلوں سے۔ ایک بات سننا ذرا توجہ سے، اچھا جی، یہ جو مال اس کے پاس ہے، اس مال کا وہ اللہ کیا جواب دے ہوگا؟ اس کے تعلقات کے اندر دین کو کیا فائدہ ہوا، مخلوق کو کیا فائدہ ہوا، اس کو وہ اللہ کیا جواب دے ہوگا؟ ہوگا نہیں سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر مال ہونے سے، طاقت ہونے سے مشقت بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ اس پہ مشقت و آزمائش کا معاملہ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ بڑھا ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، جائیدادیں نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، اس کے پاس تعلقات نہیں ہیں، تو جب مال ہی نہیں ہے تو مال کا جواب دے ہوگا، جائیدادیں ہی نہیں ہے تو جائیدادوں کا جواب دے ہوگا، تعلقات ہی نہیں ہے تو ان تعلقات میں ظلم یا رحم کا جواب دے ہوگا؟ نہیں۔ تو اس کی مشقت و آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے۔ تو بتائیے خوش نصیبی اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے؟ اور بد نصیبی بظاہر اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خوش نصیبی و بد نصیبی کا ہمارا اپنا پیمانہ غلط ہے، ہم اسے ڈالتے اللہ کے کھاتے میں۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، مثال ہے 3 بیٹیاں 1 بیٹا، 5 بیٹیاں 2 بیٹے، 5 بیٹیاں 1 بیٹا، مثال ہے، اور وہ 1 بیٹا مر گیا، مثال ہے۔ بظاہر دیکھا جائے، بظاہر وہ اس کا یعنی پشتبان ہوتا، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملاتا، بڑھاپے میں اس کا سہارا ہوتا ہے، ایسے ہی نا بیٹیاں تو اپنے گھروں کی جائیں گی۔ ایک بات ہے، سننا ذرا میری بات، اب وہ بیٹا مر گیا ہے، بظاہر دیکھا جائے تو یہ آدمی کیا بولے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لیا، تو میرے نصیب کو تو مستقبل میں کھوکھلا کر دیا اللہ نے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اب ذرا سمجھیں، ایک نقطے کو سمجھے گا بات کو، کہ اس کی جو وراثت ہے وہ اس کی اولاد میں برابری سے تقسیم ہوگی، اور وہ وراثت اتنی ہے ہی نہیں، اس کی بیٹیوں میں ہی پوری ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ بات یہ کی جائے کہ اس کے بیٹے کو ملے گی، اور اسے چھوڑیں۔ اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ وہ بیٹا بڑا ہو کے آوارہ ہو گیا، نافرمان ہو گیا، جس بیٹے کو لے کے اسے تر رہا تھا وہ بیٹا ہی اس کو چھوڑ گیا، لے بھائی شادی کر کے علیحدہ ہو گیا۔ ایک بات ہے، اب بیٹا بھی موجود ہے، قابل بھی ہے، پیروں پہ بھی کھڑا ہے، لیکن سہارا بن پایا اپنے ماں باپ کا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا ہمارا جو پیمانہ ہے وہ بتاتے خود غلط ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، بد نصیبی اصلاً کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تقدیر اور نصیب مقرر کیا ہر حال میں وہ ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ اپنے بندے کی اچھائی کو کوئی جانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کبھی بھی مشقت کے اندر رکھا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ مشقت جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں نا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سونا ہے نا، سونا جب کان سے نکلتا ہے تو بدصورت ہوتا ہے، ڈھیلے کے ڈھیلے نکلتے ہیں جن کا رنگ جو ہے وہ چونے جیسا ہوتا ہے، پھیکا، آف وائٹ ٹائپ کا، چونے کے ڈھیلے ٹائپ کے لگ رہے ہوتے ہیں ایسے۔ لیکن جب اس کو کان میں سے گزارا جاتا ہے، بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے، تب وہ اپنا اصل رنگ لے کر آتا ہے، سونے کا رنگ۔ مومن مشقتوں سے گزرتا ہے تو اپنا رنگ دکھاتا ہے، اپنا حقیقی رنگ، اپنا حقیقی نظریہ عقیدہ، اپنی حقیقی اٹھان، اپنی حقیقی تشخص کو واضح کرتا ہے مشقتوں سے گزرنے کے بعد۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ مومنین کو مشقتوں سے گزارتا ہے، وہ بدنصیبی نہیں ہوتی، ہم اسے بدنصیبی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا
منوسیت کوئی چیز نہیں ہے. سفر کا مہینہ نام لے کر کہا, نام لے کر, سفر کا مہینہ منوس نہیں ہے, الو منوس نہیں ہے, نام لے کر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, الو بول رہا ہوں, منوسیت ہو رہی, بھلے وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا, زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. الو اپنے بولنے میں بھلے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہو, ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ اندازہ کریں. وہ ہمارے حساب سے وہ منوسیت ہو گئی, وہ سفر کا مہینہ منوس. ابے سفر کا, ابے دسمبر کا مہینہ منوس ہوتا نا. عیسائیوں کے کسی مہینے کو منوس بناتے, اپنے ہی مہینہ ملا تھا تمہیں منوس بنانے کے لیے. سمجھے ہیں کچھ بات کہا نہیں؟ جنوری فروری مارچ اپریل سب معاف, منوس بنایا بھی تو کس کو؟ اسلامی مہینے کو, سفر کو. بتاؤ, یہ حال ہے. یقین کریں اگر کوئی چیز بد نصیبی ہوتی تو دین سے دوری سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہوتی کہ آدمی کو دین کا پتہ نہ ہو, اپنی مسلمانیت کے بارے میں ہی اس کو اندازہ نہ ہو. او جی سنو ذرا بات, سال کا پہلا مہینہ ہے, اور سنو یار, سال کا پہلا مہینہ لوگ منا رہے ہیں خوشیاں منا کے, ہمارا حالہ منا رہا ہے غم منا کے. پہلے دن سے 4 پہ الٹی کر دی, کھانے بنانے بند کر دیے. بس سوگ کا مہینہ ہے. سوگ کائے گا؟ اہل بیت شہید ہوئے تھے. اچھا پھر شوال میں کیا ہے؟ اہل بدر شہید ہوئے تھے بھائی. اور شعبان میں بیر معونہ والے قارئین شہید ہوئے تھے. اور ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے, اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ. یعنی شوق بھی اپنی مرضی کا بناؤ گے, اپنی مرضی کا ہی مہینہ چن کے. اب اندازہ کریں, یہ ہمارا حال ہے اللہ کی قسم. اگر کوئی چیز بد نصیبی ہے, ہوتی اگر ہے, تو جس کو سمجھا جائے انسانی فطرت کے, تو وہ دین سے دوری سے بڑی بد نصیبی کوئی بھی نہیں ہے. آپ اندازہ کیا دیکھو نا بد نصیب بحیثیت انسان. یہ دیکھو, یہ بڑا غور طلب بات ہے. بحیثیت انسان سامنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں, کیا خوش نصیبی کی بات. ساری مخلوقات مسخر, سب قابو میں دے دی اللہ نے, اور فرشتے سب کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق سجدہ ریز ہے انسان کے آگے. ہے خوش نصیبی ہے نا. اور انسان گھوڑے کے آگے جھک رہا ہے, تازی کے آگے جھک رہا ہے, علم کے آگے جھک رہا ہے, گائے کا پیشاب پی رہا ہے بد نصیبی. اللہ کی قسم دین سے دوری جو ہے نا بہت بڑی بد نصیبی. آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو سمجھیں یہ اصل بد نصیبی ہے. فرمایا وقالوا مهما تاتنا به من آیات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. وہ جو میں نے ابھی نہیں تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا, ٹیزر جو اللہ نے اوپر دیا ہے کہ ہم نے آل فرعون والوں کو قحطوں سے اور پھلوں کے نقصانوں سے پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. وہ آگے تفصیل آ رہی ہے اگلی آیت. تو وہ سلسلہ جب چلنا شروع ہوا نا, سننا, پہلے ہی مرحلے میں موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی, یہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی تمہارے ساتھ ہو گئی, اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھال لو, اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. اب وہ کہتے ہیں مہما, عربی زبان کے اندر میں کہتے چل سب جانے دے, جیسے ہم اردو میں نہیں بولتے چل, کہتے نا میں. وقالوا مهما تاتنا به من آیات لتسحرنا بها. تو جو کچھ بھی کرے گا, جانے دے, تو جو کچھ بھی کرے گا وہ صرف جادو ہوگا, تو جو کوئی علامت بتاؤ صرف جادو ہوگا. فما نحن لک بمؤمنین, ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں, ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے. اچھا یہ اتنا ایسا نا فما نحن لک بمؤمنین, یہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں بھی بیان کرتے تو کیا تھا, ایک بات, ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں, لیکن اس میں بڑی اہمیت کی بات ہے, بڑی اہمیت کی بات ہے. رسول پر ایمان لایا جاتا ہے. ایمان اصل میں کس پہ لایا جاتا ہے؟ رسول پہ. دین کے نام پر کوئی بھی چیز جو لی جاتی ہے یا چھوڑی جاتی ہے وہ رسول کے کہنے پر چھوڑی جاتی ہے.
ایسا نہیں ہے ہر ایرا غرا نتو خیرا دستار پہنا آ کر بیٹھے اور یہ کہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ لے لو اور یہ چھوڑ دو، اور ہم ایسا کرنا شروع ہو جائیں۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان لایا جائے گا کس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں گے اسے لیا جائے گا، آپ جس سے روک دیں گے اس سے روکا جائے گا۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو، اسی صورت کے اندر ابھی یعنی اسی واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی بنی اسرائیل کے لیے، فرعون کے لیے، نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، پڑھا تھا نا ہم نے وہیں پر کہ توریت تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال بعد ملی ہے، فرعون کے نیل میں غرق ہو جانے کے۔ اس سے پہلے جو وحی اتر رہی ہے یہ کیا ہے؟ سمجھے ہیں بات کو؟ کتاب بھی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر رسول پر ایمان نہ لایا جائے تو۔ جب ہم رسول پر ایمان لے کر آئیں گے تو اس پہ اتری ہوئی کتاب کی خود بخود اہمیت ہو جائے گی، ورنہ آپ یہ کہو میں قرآن کو مانوں اور اس کی تشریح نبی سے نہ لوں تو آپ قرآن کو نہیں مانتے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اصل میں ایمان رسول پہ لایا جاتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اب یہ وہ تفصیل ہے، سنیں بڑی غور طلب بات۔ بنی اسرائیل عورت اور مرد جو نا ان کے یہاں فیشن تھا لمبے بال رکھتے، بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں، اہل آل فرعون فیشن تھا ان کے لمبے۔ آپ پڑھیں مصر، قدیم مصر کی تصویریں بھی نکال کے دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا، مرد بھی لمبے بال رکھتے تھے، عورتیں بھی چٹلے بنا لیا کرتے تھے، اس کے چٹلے 2-3 اس کے چٹلے بنا لیا کرتے تھے، لمبے بال رکھتے۔ آج بھی قبطیوں کے ٹھوڑیوں سے ہی بال آتے ہیں، یہ بال نہیں آتے آج بھی۔ آپ سوڈانیوں کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہیں سے بال، تو وہ یہاں سے بال ان کے بڑے بڑے آتے تھے، وہ یہاں کی چوٹی باندھتے تھے، نہیں سمجھے؟ یہاں سے لمبے بال آتے تھے، داڑھی کاٹنے کے قائل نہیں تھے، یہاں سے لمبے لمبے بال آتے تھے، یہ یہاں سے نا یہ ایسے چوٹی بناتے تھے اس کی بھی، داڑھی کی، مرد۔ عورتیں تو وہ پورا جوڑے بناتی تھے بڑے بڑے۔ عذاب کا پہلا سلسلہ شروع ہوا، انہیں جوئیں لگیں۔ کیا لگیں؟ وہ جس چیز سے وہ بال لمبے، شان و شوکت کا مظاہرہ، مرد کیسے روبدار لگتے ہوں گے، طاقتور سپاہی، بڑے بڑے فوجی، 6-6 فٹ لمبے طاقتور، وہ 2 بر اعظم فتح کیے تو فوجی وہ کیسے فوجی ہوں گے، پھر انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے، وہ خطرناک لگتے ہوں گے، اور انہیں جوئیں لگ جائیں۔ سر ایسے جوئیں لگی، توریت بتاتی ہے ایسے جوئیں لگی، یوں کھانا کھانے بیٹھتے تھے، یوں جوئیں گرتی تھی کھانے میں۔ ایک دن کے اندر، ایک دن میں جیسے کچھروں کے ڈھیر لگتے ہیں نا، ایسے بنی اسرائیلیوں کے بالوں کے ڈھیر لگے، جیسے کچھروں کے ڈھیر لگتے ہیں تو بالوں کے ڈھیر لگے۔ چاروں ناچار سب کو گنجا ہونا پڑا، عورتیں مرد سب گنجے ہو رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں اپنے۔ ان کیا کریں، کیا مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان جوؤں کا علاج۔ فصلوں کو جا کے دیکھا، فصلوں میں کیڑا لگا ہوا، لکڑی کی صنعت تھی ان کی، کرسیوں کو دیکھ رہے ہیں ان پہ دیمک لگی ہوئی ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ لوہے کا دیمک دیکھیے، لوہے کی دیمک ہوتی ہے، گوگل پہ سرچ کریں، لوہے کی دیمک ہوتی ہے، ان کے ہتھیاروں پر دیمک لگی ہوئی۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ اچھا، یہ پہلا سلسلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توجہ دلائی، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر پہلی نشانی اپنی واضح کر دی ہے، چھوڑ دو، اب بھی قبول کر لو، آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ سننا ذرا بات۔ اور یہ صورتحال کے دوران میں عام عوام ان کا حال کیا تھا؟ عام عوام کا حال یہ تھا جو اللہ نے آگے فرمایا، یا موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ اے موسیٰ، تیرا تو تیرے رب کے پاس عہد ہے، تیرا تو مقام و مرتبہ ہے تیرے رب کے پاس، اپنے رب سے دعا کر اس تکلیف کو ہم سے، اس عذاب کو ہم سے، اس پریشانی کو اللہ ہم سے دور کر دے، ہم ایمان بھی لائیں گے تجھ پہ، بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔
نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ بھائی دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ جتنا جو ہے وہ ان کے اوپر وہ عذاب کی وہ صورتحال جو بنی ہوئی تھی ساری، وہ سب ہٹ گئی، وہ ساری صورتحال ہٹ گئی ان کے اوپر سے. اب بھائی ایمان لے آؤ، نہیں لے کے آئے. کیوں؟ وجہ وہ اوپر ہی بیان ہو گئی کہ انہوں نے کہا یہ تو ہم نے فلاں کام کیا تھا یا فلاں کام کیا تھا، یہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ وہ تیری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ اب اگلا دن ہوا، اللہ نے فرمایا وہ دما، اگلا دن ہوا. سرائی میں سے پانی بھر رہے ہیں، نکالا پانی، وہ پانی نہیں ہے، خون ہے. باہر نکل کے جا کے اپنے وہ نہری نظام تھا نا، وہ سارا نہروں کے سے جو صاف پانی کے نالے گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے، باہر آ کے اس نالے کی طرف دیکھا وہ خون جا رہا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ دریائے نیل کے اوپر جا کے دیکھا، دریائے نیل پورا سرخ ہو رہا، پورا سرخ، حتیٰ کہ شام ڈھلنے سے پہلے پہلے تک مری ہوئی مچھلیاں اوپر آنا شروع ہو گئی، مری ہوئی مچھلیاں اوپر آ رہی. آ رہی کچھ بات سمجھ میں نہیں؟ پہلے تو وہ جوؤں کا معاملہ ہوتا نا، اب یہ معاملہ ہو گیا. اب پانی پیو، پانی پیو. کیا وہ پی رہے ہیں؟ وہ خون ہے، باقاعدہ خون کا ذائقہ آ رہا ہے اس میں. اور یہی وجہ ہے کہ اندر وہ آبی جانور مرنا شروع ہو گئے، مچھلیاں مرنا شروع ہو گئی، دیگر جانور مرنا شروع ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ اب بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر. پھر گھوم پھر کے وہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. آگے کہنے گئے ادعو لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. وہی دوبارہ سے بات. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. پھر اگلا دن ہوا، اگلا دن دوبارہ سے سب کچھ صاف ستھرا، سب صحیح ہو گیا. پھر وہی کہ وہی اپنی اسی رٹ کے اوپر قائم، یہاں تک کہ اب اگلا دن ہوا. اگلے دن دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، دروازہ نہیں کھل رہا. کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، کھڑکی نہیں کھل رہی. کیا ہو گیا؟ یہ سورج کی روشنی اندر نہیں آ رہی ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ بڑی مشکل سے نکل کے باہر دیکھا، جہاں تک نظر پڑ رہی ہے، جہاں تک جس جگہ بھی نظر پڑ رہی ہے چاروں طرف جنگلی ٹڈے دیکھیں بڑے، وہ چھپکے ہوئے درختوں پہ، گلیوں میں، شاہراہوں میں، گھروں پہ، گول کے گول آ کے چپک گئے. جنگلی ٹڈے چھپ گئے. اور یہ جنگلی ٹڈے جب فصلوں کو لگتے ہیں نا، یہ 3 دن میں فصلوں کو ختم کر دیتا ہے، ختم بالکل. اور جنگلی ٹڈے چھپ گئے. اب آپ اپنی چھوڑیں دیگر تمام چیزوں کو، آپ اپنی معاشرتی زندگی کیسے، آنا جانا کیسے، سارے معاملات کریں گے کیسے؟ گھر سے نہیں نکل پا رہے آپ، کیا کریں گے آپ؟ چلو روڈ پہ چلو، انہی کو پیستے ہوئے چلو، چل رہے ہیں وہ ارد گرد وہی اڑ رہے ہیں. پورا مصر کے اندر یہی کیفیت چل رہی ہے، پریشان، کیا کریں؟ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. پھر اگلے دن وہی کہ بھائی یہاں تک کہ ان پر طوفان آیا، آندھیاں، تیز بارشیں، جتنا انفراسٹرکچر تھا سب برباد، سب تباہ ہو گیا. اب کیا ہے؟ آہستہ آہستہ آپ زوال پذیر ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. آپ کی وہ شان و شوکت ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے یہ جملہ بولا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہتے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. کوئی وسائل تھے ان کے پاس؟ نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بولا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم کوئی فائدے میں نہیں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. کوئی وسائل نظر آ رہے تھے؟ اور یہ سپر نیچرل قسم کا بالکل آپ معاملہ دیکھیں کس طرح ان کے ساتھ ہونا شروع ہوا کہ ان کا دشمن آہستہ 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 وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. مصر دنیا کا سب سے طاقتور ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے. اسے کوئی فوجیں ہلاک نہیں کر رہی ہیں بظاہر، ان کے اندر کوئی پراکسی وار نہیں چل رہی، کوئی سول وار کی کیفیت نہیں ہو گئی، کوئی کسی بھی طرح کا معیشتی ڈاؤن فال نہیں ہوا، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، کوئی نیوکلیئر ری ایکٹر نہیں پھٹ گیا. نہیں سمجھے کچھ بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا نا پہلے دن صبر کرو، تمہیں یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں
ایٹامک وار ہیڈ بنانے کے لیے کسی لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے تم پہلے صبر کرو, اللہ سے مدد طلب کرو, اللہ سے رجوع کرو. وسائل پیدا کون کرے گا؟ دیکھو کیسے وسائل پیدا ہوئے, کیسے ایک ایک کر کے ان کے ساتھ وہ عذاب کے معاملات شروع ہوئے ہیں. وہ پوری قوم خود پریشان ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا, کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. کیا حل کریں گے اس کا؟ پانی آپ کا خون میں تبدیل ہو جائے, آپ اس کا حل کیا کریں گے؟ آسمان سے مینڈک گرنا شروع ہو جائیں, آپ اس کا کیا کریں گے؟ یہ بھی ہے, مینڈکوں کی بارش ہوئی ہے, ابھی آسمان سے مینڈکوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے, آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ ایک بات, آپ پر ٹڈوں کے گولوں نے حملہ کر دیا, آپ اس کا کیا کریں گے؟ ایک بات. وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور اللہ رب العزت انہیں مہلت دیے جا رہا ہے, کیونکہ وہ جو وقت مقررہ کا آخری عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے. آپ دیکھیں جو شروع میں اللہ نے ٹیزر دیا تھا کہ ہم نے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, ہم نے انہیں پکڑا قحطوں سے, ان کے پھلوں کے نقصانوں سے. سب سے بڑی منڈی ان کے پھلوں کی منڈی تھی, اور پھلوں کے نقصان سے اللہ رب العزت نے انہیں پکڑا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کی معیشت کو بھی دھڑام سے نیچے گرا دیا. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ سمجھیں آپ کی معیشت صرف حکمرانوں کی کرپشنوں سے نہیں گرتی, کبھی کبھی اللہ کے عذاب کی وجہ سے بھی گرتی ہے. نہیں سمجھے؟ مطلب آپ حلال کمانے کی طرف توجہ نہ کریں, آپ تقوی اختیار نہ کریں, آپ اللہ رب العزت سے مدد طلب نہ کریں, آپ پر صورتحال کیسی بھی ہو ہر وقت روتے پیٹتے رہیں, ہر وقت ہائے ہائے کرتے رہیں, نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ رب العزت آپ سے اوپر سے اپنی برکتیں ہٹا لے, پھر آپ کی معیشت کو ڈاؤن فال آ جائے. آپ صرف رونا یہ رو رہے ہو فلاں وزیر اعظم ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا, اور فلاں وزیر اعظم ہے تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے, لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ پہلے ہمارا معاملہ کس طریقے کا تھا. یعنی آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا, ایک وقت ہے وہ خلافت جس کے خلاف ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے, اس خلافت کے اندر ہم لوگ قلعوں میں رہتے تھے. کن میں رہتے تھے؟ ایک فلیٹ سے بڑا مکان, مکان سے بڑا بنگلہ, ابے بنگلے سے بڑا بھی کوئی ہوگا گھر, پھر محل جیسے تاج محل ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے نا, محل بھی قلعوں کے اندر ہوتے تھے, قلعے ان سے بھی بڑے ہوتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑا رہائشی کالونی اب تک جو مانی گئی ہے وہ قلعہ مانا گیا. کیا مانا گیا؟ قلعہ مانا گیا. اور آپ سمجھیں ہم عباسی خلافت کے آخر تک بھی کہاں رہتے تھے؟ قلعوں میں رہتے تھے. ہم دنیا کا سب سے محفوظ ترین رہائشی سلسلہ قلعے. بیرونی دشمن حملہ آور آرام سے ہو نہیں سکتا, اندرونی دشمن دہشت گردی کر کے آرام سے بھاگ نہیں سکتا. دنیا کا محفوظ ترین طریقہ ہے. آپ دیکھیں ہم نے ترقی کس چیز کو سمجھا, ہم زوال پذیر ہوتے چلے گئے اپنے اس نظام کو چھوڑ کے. میں نے تو ایک معمولی سی مثال دی ہے, ورنہ کرنے کو بات یہ بھی ہو سکتی ہے. دنیا کی ساری بندرگاہیں ہمارے پاس تھی, دنیا کی ساری بڑی تجارتی منڈیاں ہمارے پاس تھی, دنیا میں سکہ ہمارا چلتا تھا, زبان ہماری چلتی تھی. دنیا میں زبان بین الاقوامی زبان ہماری چلتی تھی اور سکہ ہمارا چلتا تھا, ساری بندرگاہیں ہمارے قابو میں تھی. ہم جہاں کی مارکیٹ کو چاہے گرا سکتے تھے, اٹھا سکتے تھے, یہ ہم تھے. کیا چھوڑ کے اور کیا اختیار کر کے آج ہمارے حالت آدھے تیتر آدھے بٹیر والی ہوئی ہے. کیا چھوڑ کے اور کیا اختیار کر کے؟ اسلام کو چھوڑ کے اور مغرب کو اختیار کر کے. جب کوا ہنس کی چال چلا تو کیا ہوا؟ اپنی بھول گیا. یاد رکھیں ہم کوے ہیں, ہم ہنس نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کبھی ہنس کو؟ ہنس کو پکڑنے کے لیے پانی میں پھندا لگایا جاتا ہے, گول کا گول آ کے اترتا, ایک کا پیر پھنسا, وہ پھڑپڑایا, سارے اڑ جاتے, سب اڑ جاتے ہیں فوراً. وہ پھنسا ہوا بیچارہ ہوتا ہے بس. اور کوا ہے نا, کوا ایک بچہ بھی اگر گھونسلے میں سے گر جائے اور ایک کوا نر مادہ جو بھی وہاں موجود ہے اسے خطرہ محسوس ہو, وہ چلاتا ہے اور چاروں طرف سے ہزاروں کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کو کچھ نہ ہو جائے. ہم کوے ہیں, ہم ہنس نہیں ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں.
ہم ہنس کی چال چلے تو اپنی بھولیں گے، اور ہم اپنی بھولے آخر کار آج نتیجہ یہ نکلا اپنی معیشت کو نہیں جانتے۔ سنو ذرا بات، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں وہ کیا کہتے ہیں اکنامکس والے، وہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ ڈگری ہوتی ہے، جو ایم بی اے کر رہا ہوں، جزاک اللہ، میں ایم بی اے کر رہا ہوں، یہ تو آپ ایم بی اے، وہ ایم بی اے، وہ ایم بی اے، کیا ہے وہ نصاب؟ بھائی اس سے ہم معیشت کو، مارکیٹنگ کو پڑھتے ہیں۔ کون سی مارکیٹنگ، کون سی معیشت؟ یہودیوں والی، امریکہ والی، یورپ والی معیشت، جس میں سود کے ہزاروں طریقے ہمیں بتائے گئے، سود میں ترقی کیسے کرنی ہے یہ بتائی گئی ہمیں۔ ہم کبھی بھی اسلام کا معیشتی نظام نہیں پڑھیں گے۔ سیاست کون سی کریں گے؟ یورپ والی جمہوریت، اسلام والی خلافت نہیں کریں گے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ارے خاندانی نظام یورپ والا ہے، شادی کرو اور علیحدہ کر دو۔ اسلام والا کہ قبیلوں کے قبیلے بناؤ، اکٹھے رہو۔ جب پہلے دن سے تربیت اختلاف کرنے کی گئی ہو، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں بچے کی شادی کرتے اس کو علیحدہ کر دوں گا، ابے حاجی صاحب کیوں بیڑا غرق کر رہا اپنے خاندان کا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اسلام آپ کو یقین کریں ایک فیملی کا تصور نہیں دیتا، ایک قبیلے کا تصور دیتا، ایک قبیلے کا تصور۔ ہمارے آپ آج بھی دیکھ لیں نا، کے پی کے میں آپ کا یہ والا ماحول جو سندھ اور پنجاب میں جو چلتا ہے، کے پی کے میں آپ والا نظام کیوں نہیں ہے؟ قبائلی نظام ہے نا وہاں، باپ والا یہ نظام قبول کرتے ہی نہیں۔ گورنر فیصلہ کرے گا نہیں، پنچایت فیصلہ کرے گی۔ ہم اپنے معاملات کو تم سے بہتر جانتے ہیں، آپ انہیں ٹیک اوور نہیں کر سکتے نہیں، نظام کی بات ہوتی ہے۔ میں صرف بتانا یہ بات چاہ رہا ہوں، آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ جب آپ اپنا آپ ترک کریں گے، آپ کا تشخص مٹ جائے گا۔ ایک تو آپ فرد ہیں اور ایک آپ قوم ہیں، تو ان دو باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرد مٹا دیا جاتا ہے، ناموں میں نام نہیں بچتا، قوم مٹائی نہیں جا سکتی، قوم سے مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو۔ یہاں صورتحال یہ ہے، ہمارے بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے بزرگوں کا معاملہ کیا تھا؟ دنیا میں طاقت کے دو سرچشمے ہیں۔ پہلا، آپ علم حاصل کریں، تجربات کریں، تحقیقات کریں، دنیا کی طاقتور ترین مشینیں، ہتھیار اور یہ چیزیں ایجاد کریں، آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ ہو گئے طاقت کا دوسرا سرچشمہ، ایک فوج نے آپ پہ حملہ کیا اور وہ سارے تجربات و وسائل اپنے قبضے میں لے لیے۔ بنائے کس نے؟ آپ نے۔ استعمال کون کرتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ آئی سمجھ میں بات یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، چونکہ ان کے اوپر ایک نہیں ہزاروں لاکھوں ذمہ داریاں اس دین کی آئی تھیں، انہوں نے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا کرا؟ پوری دنیا کے اوپر قبضے شروع کیا، آہستہ آہستہ جہاد شروع کیا، دائیں سے لے کے بائیں، مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب تک فتوحات کا سلسلہ کیا، سارے وسائل اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے چلے گئے۔ دنیا نے جو کچھ بھی بنایا تھا، دنیا میں جو کچھ بھی منڈیاں تھیں، دنیا میں جو کچھ بھی وار ہیڈز تھے، دنیا میں جو کچھ بھی جس طرح کے بھی معاملات تھے، سارے اپنے قابو میں لیے، قوموں کے درمیان برابری سے تقسیم کر دی۔ دنیا بھی تمام وسائل پر قابض ہوئے اور کیا کرا؟ قوموں کے درمیان یہ دیکھے بغیر کہ یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یا عیسائی ہے، یا ہندو ہے، یا فلانا ہے، یا ڈھمکا ہے، یہ جو ہے کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ امریکی ہے یا پاکستانی ہے، قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد سارے وسائل کو برابر سے تقسیم کر دیا۔ امریکہ کی طرح نہیں کہ افغانستان پہ حملہ کرو پوسٹ کی کاشت کے لیے اور عراق پہ حملہ کرو پیٹرول کے لیے، اور نام یہ دو دنیا کے اندر کہ انہوں نے ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کیا اور اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ تو اس لیے بات کو سمجھیں، اپنی اصل کو یاد رکھا کریں۔ ہماری اصل ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اس کو نہیں جانتے تو سمجھ لو آپ دنیا کی بے وقوف ترین مداری کے وہ بندر ہو جو ڈگ ڈگی کے آگے چل رہے ہو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ جو کر رہے ہو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے آپ بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن آپ مداری کے بندر ہو جس کو وہ ڈگ ڈگی پہ نچا کے تماشا پوری دنیا کو دکھواتا ہے۔ آپ کا تماشا پوری دنیا کو دکھوایا جا رہا ہے، حقیقت میں آپ کچھ بھی کر رہے، حقیقت میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، وصبروا، اپنے حالات پہ صبر کیا کرو جو تمہارے حالات ہیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ میں نے
میرا ملک ہے, جن حالات کے اندر بھی میرا ملک ہے, آج میرا ملک ہے, میں نے تعلیم حاصل کی بہت, بھائی بھاگو اس ملک سے. بستعینوا باللہ وصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو اور ان حالات پہ صبر کرو. بھاگے گا اس ملک سے, بھاگ کا جائے گا, چند روپلوں کے لیے غلام بننے جائے گا. دنیا کے اندر واحد ملک ہے پاکستان کے جس میں آزادی ہے, دنیا میں اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں حقیقی آزادی ہے. بتائیں, لال سگنل توڑ دیتے ہو کہ تمہارا پیچھا کرتا ہے, جہاں دل کرتے ہو تھوکتے ہو کوئی تمہارا چالان کرتا ہے, اوور اسپیڈنگ کرتے ہو کوئی پیچھے گاڑی آ کے تمہیں روکتی ہے, گانے بجانے کے نام پہ پورے محلے کو جگائے رکھتے ہو, پولیس نے آ کے دروازہ بجایا ہے. اور نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات, اللہ کی قسم دنیا میں حقیقی آزاد ملک, اپنی فوج کو گالیاں دیتے ہو, اپنی حکومت کو گالیاں دیتے ہو, اپنے وزراء مشیروں کو گالیاں دیتے ہو, کون سا غائب ہو جاتے ہو؟ تم جاؤ صرف سعودی عرب میں جہاد کا نام لے کے دکھاؤ, تم دنیا میں کہیں نہیں دیکھو گے, وہاں چھوڑو دنیا میں کہیں نہیں دیکھو گے. امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ تم امریکہ کی بات کرو تو بولے یار وہ تو امریکہ کا تو مسئلہ دوسرا ہے, میں سعودیہ کی بات کر رہا ہوں. میں نام لو تم غائب ہو جاؤ گے, دنیا میں کہیں نہیں دیکھ سکتے. حقیقی آزاد ملک پاکستان ایک ایسی ٹیریٹری میں واقع ہے جس کے 3 طرف اس کے دشمن ملک جنہوں نے اس کے اوپر جنگ کو مسلط کیا ہوا ہے, آج سے نہیں پچھلے 26 سال. پروکسی وارز کا شکار, دنیا کا سب سے طاقتور پروکسی وار کھیلنے والا ملک ایران ہے, اور ساری پروکسیز آپ پر تجربے کرتا ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے, بیچاری فلمی دنیا میں رہنے والی قوم ہے, یہ سمجھتی ہے نقدی یہ روڈ بنانے اور لائٹیں لگانے کے اختیارات ہمیں مل جائیں, یہ اصلی سیاست ہے. اصلی سیاست تمہارا زندہ رہنا ہے, اصلی سیاست تمہارا یہ لائٹیں لگانا نہیں. بھارت تم پہ کھڑا ہے, چائنا تم پہ کھڑا ہے, افغانستان تم پہ کھڑا ہے, امریکہ پر تولے تم پہ کھڑا ہے, روس تم پر سے ایک دفعہ چلا گیا تھا لیکن دوبارہ نکلے گاڑ کے بیٹھا ہوا. تم زندہ ہو, بڑی بات ہے. 5 دشمن ایک وقت میں تم پہ نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے, تم کیسے زندہ ہو سمجھ میں نہیں آتا. تمہارے ملک میں بھاری مقدار میں یورینیم موجود ہے, دنیا کو اس کی ضرورت ہے. ماربل موجود ہے, دنیا کو اس کی ضرورت ہے. سونا موجود ہے, دنیا کو اس کی ضرورت ہے. پیٹرول موجود ہے, دنیا کو اس کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات, اب تو جو تم کام کرنے جا رہے ہو, تمہارے اپنے مسلمان بعض ملک تمہارے دشمن بن گئے, نام میں نہیں لے سکتا. یہ جو تم پاک چائنا اکنامک کوریڈور بنا رہے ہو, اس کے بعد تو اور مسائل تمہارے ساتھ شروع ہوں گے. تو سمجھیں ذرا اس بات کو, جب ایسے حالات کے اندر ہونا یہ چاہیے تھا, جیسا بھی میرا ملک ہے, جیسی بھی حالات میں ہے, میں اس میں پیدا, میرا ملک ہے, میں اس کے ہر حالت میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں, اس سے وفادار رہوں. یہ تھوڑی کہ میں اس سے بھاگوں. نہیں بھائی, ملک کے حالات, بھاگو باہر, بھاگ جا, جا جا بن جا کے غلام. تیرے باپ دادا برطانیہ کے غلام تھے, تو جا کے امریکہ کا بن جا. جا, کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. جیسے بھی حالات و واقعات ہو, اپنے دین سے, اپنے ملک سے, اپنی قوم سے وفادار رہنا, یہ ایک مسلمان کی بنیادی علامت ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.